ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ذیابطیس کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے واپس جوڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ذیابطیس کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہ لوگ جو ذیابطیس کا شکار ہو کر آپ سے علاج کی غرض سے رجوع کرتے ہیں، ان میں کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے ہی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرتے ہیں. گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کے بغیر تشخیص نہیں ہو سکتی. جی تو ہم مریض سے کہتے ہیں کہ آپ بھوکے پیٹ تشریف لائیں. تو پہلے ہم بھوکے پیٹ اس کا شوگر چیک کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اسے 75 گرام گلوکوز پلاتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ جب روٹین کا جو عام کھانا ہے وہ کھاتے ہیں جی تو تقریباً جگر 75 گرام کا شوگر کا لوڈ ڈالتا ہے کھانے کے بعد. جی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے کھانا کھلایا ہے. اب آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کے بعد ہم شوگر چیک کرتے ہیں. اگر گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ میں شوگر 70-120 کے درمیان آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض ان 15 کروڑ انسانوں میں ہے کراچی سے پشاور تک، مرد اور عورتوں میں، جو کہ شوگر کے مریض نہیں ہو سکتے. اگر شوگر جو ہے 70-120 کے بجائے 200 آئے تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ لبنوا جو ہے 50% کام نہیں کر رہا. تو جی میرا مریض سر سے پیر تک 50% کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ 50% شوگر بغیر جلے پیشاب میں شوگر کی شکل میں ضائع جا رہی ہے. اگر یہ 75% مر گیا ہے تو شوگر آئے گی اپنا 250 سے اوپر. تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہ لبنوا 75% مر گیا ہے. اور اگر شوگر آئی 300 سے زیادہ تو اس کا جی مطلب ہے کہ لبنوا میں کوئی انسولین نہیں. تو اسی مناسبت سے دنیا میں صرف 3 علاج ہیں کہ اگر 50% لبنوا مر گیا ہے تو 5 سال پرہیز سیر سے ہم علاج کریں گے کہ چینی اور چینی کی بنی چیزیں بند کر دیں گے. جی دنیا جہان کی خوراک دیں گے جس کو کہ قدرتی مٹھاس کہتے ہیں، یعنی کہ سبزیاں پیٹ بھر کے، ہر قسم کا پھل صبح دوپہر شام، مرغی مچھلی انڈے کی سفیدی زردی نہیں کیونکہ اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے، دودھ دہی لسی. اور بڑے گوشت کو ہم پسند نہیں کرتے کیونکہ اس سے یورک ایسڈ ہے. چھوٹا گوشت اور مرغی اور مچھلی جی یہ ہم کھانے کی اجازت دیں گے. اور 3 میل سیر. اور شوگر جو ہے ہم رکھیں گے 140 اور 180 کے درمیان ناشتے دوپہر رات کھانے کے بعد. اور بھوکے پیٹ ہم رکھیں گے 100 سے 110 تک. تو اگر اس طرح ڈاکٹر کامیاب ہو جائے تو وہ اپنا مریض ساری عمر شوگر سے مار نہیں کھا سکتا، وہ صحت مند رہے گا ایک نارمل انسان کی طرح. تو یہ میں نے پرہیز سیر بتایا ہے. اگر لبنوا 50% کام کر رہا ہے اور 50% نہیں، جی تشخیص کریں گے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ سے. اگر 75% مر گیا ہے تو علاج ہے پرہیز سیر دوائی. دوائی جو ہے ڈیولن ڈائمر ایمریل یہ ہٹ کرتی ہیں جو 25% صحت مند ایریا ہے، تاکہ انہیں جگائیں سیلز کو، تاکہ ایکسٹرا انسولین لیں، تاکہ جو 75% خوراک ضائع جا رہی ہے شوگر کی شکل جلے اور طاقت آئے. اصل مسئلہ ہے کہ مریض کمزور ہو رہا ہے 75%. جی لیکن اگر شوگر 300 ہے تو ڈاکٹر 50 گولیاں ابھی ڈیولپ ڈائموکرام ایمریل کی دے دے. کہاں ہٹ کرنا ہے، کہاں انسولین؟ لبنوا میں تو انسولین ہی نہیں ہے. تو جی اس مریض کا علاج ہے پرہیز سیر اور انسولین کے 2 ٹیکے. صبح کا بھی ٹیکہ 12 گھنٹے، رات بھی کریں گے 24 گھنٹے ہم انسولین جائیں گے. تو صحت مند انسان میں اور میرے مریض میں کوئی فرق نہیں. صحت مند انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات انسولین لگا رہی ہے. جن کے لبنوے کام نہیں کرے انہیں ڈاکٹرز لگا رہے ہیں. تو دنیا میں اس وقت 120 ممالک میں 15 کروڑ لوگوں کو ہم تشخیص کے زور پہ انسولین لگا رہے ہیں، جس کے زور پہ وہ صحت مند ہیں. ڈاکٹر صاحب، انسولین کے بارے میں لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ انسولین اگر ایک دفعہ لگ جائے گی تو عمر بھر لگتی ہی رہے گی، یا انسولین کے اندر کوئی ایڈکشن ہوتی ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ سوال 40 سال سے ہمیں مریض کر رہے ہیں سارے پاکستان کے، خاص طور پہ پنجاب کے، کہ جی حکیموں نے کہا ہے کہ انسولین آخری علاج ہے، جیسے انسولین کا ٹیکہ لگے گا آپ مر جائیں گے. تو میرا ان سے ایک سوال ہے، جو یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 15 کروڑ مسلمانوں کو کراچی سے پشاور تک انسولین کے ٹیکے لگا رہی ہے، اور جس کے زور پہ وہ جو صحت مند قدرتی ہیں طور پر لگ رہے اور ہیں. وہ شوگر کے مریض نہیں ہو سکتے. تو خدا نے یہ مشین مرد اور عورت کی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. اس کو چلنے کے لیے
نہ ڈاکٹر کی مرضی ہے نہ مریض کی، خدا کی مرضی ہے کہ 24 گھنٹے خون میں شوگر رہنی چاہیے اور 24 گھنٹے انسولین رہنی چاہیے پیدا ہونے سے 100 سال تک، جب تک انسان مرتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے انشور کرتی ہے 24 گھنٹے شوگر کہ ہر انسان جو زندہ ہے امریکہ، افریقہ، یورپ یا ایشیا میں، دنیا میں جہاں بھی ہے، اس کو ناشتہ، دوپہر کا، رات کا کھانا کھانا پڑے گا، اور اس سے 24 گھنٹے شوگر خون میں آئے گی۔ اور یہ لبلبا خون میں تیر رہا ہے، یہ اللہ کی انسولین لگانے کی مشین ہے، یہ 3 انسولین کے ٹیکے لگائے گا، ہر ٹیکہ 8 گھنٹے، 24 گھنٹے انسولین اس کو جلا رہی ہے، جس کے زور پہ زندگی قائم ہے۔ اگر آپ صحت مند مجھے ایک لڑکا دیں 20 سال کا اور صحت مند لڑکی جن کو شوگر نہیں ہے، میں دونوں کو 10 دن بھوکا رکھتا ہوں، 5 دن کے بعد بے ہوش ہو جائیں گے، 11 دن شوگر نہ ہونے کی وجہ سے تمام سیلز مر جائیں گے، دونوں مر جائیں گے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اگر میں آپریشن کر کے پینکریاس نکال کے باہر پھینک دوں اور ناشتہ دوپہر کا، رات کا کھانا دوں 11 دن، انسولین جو ہے وہ موجود نہیں، وہ شوگر نہیں جلے گی، وہ 11ویں دن پھر مر جائیں گے۔ اس سے پروو یہ ہوا کہ زندہ رہنے کے لیے 24 گھنٹے انسولین اور شوگر کا ہونا ضروری ہے، انسان جہاں کہیں بھی دنیا میں ہے۔ جی اب میں ان سے یہ کہتا ہوں، ان مریضوں سے، کہ آئے دعا کرے کہ خدا جو 15 کروڑ صحت مند انسان ہے کراچی میں، ان کو انسولین کا ٹیکہ لگانے سے بند کرے، تو یہ سارے شوگر کے مریض ہو کے مر جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ تو جن کا یہ کام نہیں کر رہا، اگر میں نے ان کو قبر تک انسولین نہ لگائی تو یہ مر جائیں گے۔ تو لاکھوں انسان اس کنسیپشن جو غلط ہے اس کی وجہ سے مر گئے ہیں پاکستان میں، حکیموں کی وجہ سے، جی کہ اگر ایک صحت مند انسان پیدا ہونے سے مرنے تک انسولین لگا رہا ہے اور انسولین لانے کی مشین خدا کی اگر کام نہیں کر رہی 100%، تو اگر میں نے نہ لگائے تو وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بچے چھوٹے ہیں، ہمیں 1000 ٹیکہ لگا دیں، ہم نے بچے بڑے ہونے ہیں، شادی کرنی ہے، تو مان جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بات ہے کہ اینڈوکرائنالوجسٹ چاہیے ہمیں، جو آپ کو اچھی طرح سمجھائیں، قوم کو آگاہ کریں۔ امریکہ میں 3 کروڑ مریض کو، مرد و عورتوں کو انسولین لگا رہی ہے، جس کے زور پہ وہ ہٹے کٹے ہیں، تشخیص ہوئی ہے۔ تو گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کے بغیر دنیا کا کوئی ڈاکٹر تشخیص نہیں کر سکتا اور شوگر کا علاج بھی نہیں کر سکتا۔ GTT بیسک ٹیسٹ ہے ڈائگنوسس کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اس مرض سے حفاظت ممکن ہے؟ جی ہاں، آپ دیکھیے کہ امریکہ کی یہ قومی بیماری ہے اور 3 کروڑ لوگوں کا جو بجٹ پہ لوڈ ہے، نیشنل بجٹ پہ، وہ $65 بلین ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ٹوٹل بجٹ جو ہے ہمارا $14 بلین ہے پاکستان کا، تو اس سے 4-5 گنا زیادہ یہ صرف شوگر کے مریض کنزیوم کر جاتے ہیں۔ تو امریکی گورنمنٹ جو ہے وہ $3 بلین کی ریسرچ کر رہی ہے کہ اس بیماری کا علاج آئے تو اس اتنے بڑے برڈن سے جان چھوٹے۔ اب انہوں نے یہ کمپین چلائی ہے ٹیلی ویژن، ریڈیو پہ اور پریس میں، کہ جو 24 ٹوٹل آبادی ان کی ہے 27 کروڑ، 3 کروڑ شوگر میں 24 کروڑ صحت مند ہے، کہ بچپن سے لے کے 100 سال تک سال میں ایک دفعہ شوگر چیک ہوگی۔ اگر شوگر 70-120 کے درمیان ہے، وہ شوگر کے مریض نہیں بن سکتے، وہ جو مرضی کھائیں پئیں، چینی کھائیں، آم کھائیں، جو مرضی کھائیں۔ لیکن فرض کیجئے اگر شوگر 130 پہ آئی ہے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ وہ شوگر ان کی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، پینکریاس میں سے انسولین کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے۔ یہ شروع کی علامات ہے، لیکن ڈائگنوز ہوں گی صرف ٹیسٹ کے ذریعے، مریض کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو وہ فوراً میری طرح کے جو 30,000 اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں وہ ان کے پاس پہنچیں گے، وہ ان کو پرہیز سیر پہ ڈال دیں گے کہ چینی اور چینی کی بنی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، ہر طرح کا پھل کھا سکتے ہیں، ہر طرح کا سبزی کھا سکتے ہیں، دودھ، دہی، لسی، مرغی، مچھلی، ہر چیز کھا سکتے ہیں اور جتنی مرضی مقدار میں۔ یہ لوگ پھر ساری عمر شوگر کے مریض نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ لبلبے سے ایکسٹرا کام نہیں لے رہے، اس سے آپ پہ شوگر کا لوڈ ہی نہیں دے رہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر اس کی جو ڈیٹیریشن ہے وہ بہت سلو ہو جائے گی، آپ ساری عمر شوگر۔ لیکن یہ علاج اگلے 100 سال میں پاکستان نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے۔ تو جس طرح کہ یہ سیمینار ہو رہا ہے، ایسے ریپیٹڈلی سیمینار ہوں اگلے 5 سال میں، نیشن میں اویئرنیس آئے اور انفلکس ہو ہمارے اندر بے تحاشا اینڈوکرائنالوجسٹ کا، تو پاکستان کی بھی شوگر اس طرح ہی کنٹرول ہو جائے گی جس طرح امریکہ میں 24 کروڑ کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کی توسط سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ قوم کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ اگر یہ ہماری قومی بیماری ہے تو ہر صحت مند انسان سال میں ایک دفعہ بلڈ شوگر چیک کرائے
اگر شوگر 70-120 کے درمیان ہے تو آپ مطمئن ہو جائیے کہ آپ ساری عمر شوگر کے مریض نہیں ہو سکتے. آپ ہر طرح کی چیز کھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ لازمی ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں، کیونکہ ہمیں شہری زندگی نے اپنا لیتھارجک اور اپنا سہل بنا دیا ہے. لہٰذا سیر جو ہے بہت ضروری ہے. گاؤں کے لوگ تو ماشاءاللہ ہل چلاتے ہیں، ان کی تو صحت بہت اچھی ہے، لیکن میری شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ لازمی عورتیں گھر میں سیر کر لیں، مرد حضرات باغ میں جا کے کر لیں. منیمم 1 گھنٹہ یا 3 میل سیر ریکمینڈڈ ہے، لیکن اگر 15 منٹ بھی آپ کر لیں تو ٹھیک ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کر لیں تو آپ انٹرنیشنل کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں جو سارے ڈاکٹرز نے ساری دنیا کے لیے رکھا ہے کہ 1 گھنٹہ یا 3 میل سیر. اگر آپ تیز چلیں گے آدھے گھنٹے میں 3 کر لیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے صحیح ہے. اور شوگر آپ نے سال میں 1 دفعہ لازمی چیک کراتے رہنا ہے. اگر شوگر 120 سے زیادہ ہے تو آپ نے چینی اور چنی کی بنی چیزیں بند کر دینی ہے، اپنا علاج خود کرنا ہے. تو آپ نے شوگر چیک کرتے رہنا ہے مہینے میں 1 دفعہ، تو آپ کی شوگر 110 پہ آ جائے گی تو پھر آپ سال میں 1 دفعہ کیجئے کہ شوگر از ویل انڈر کنٹرول. اگر آپ کا شوگر جو ہے آپ کی اس سارے پروسیجر کے باوجود اوپر جا رہی ہے اور 150 سے تجاوز کر گئی ہے تو پھر آپ کو ایک اینڈوکرائنالوجسٹ یا ڈائبیٹولوجسٹ یا شوگر اسپیشلسٹ، آپ جو بھی کہہ لیں، یا ذیابیطس کا ماہر کے پاس آنا چاہیے. وہ آپ کا گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرے گا، وہ آپ کو سمجھائے گا کہ لگلا 50% ہی کام کر رہا، آپ پرہیز سے علاج کریں 5 سال. اگر 70% کام نہیں کر رہا تو پرہیز سے دوائی سے 5 سال. اگر 100% نہیں کر رہا تو پرہیز سے انسولین کے 2 ٹیکے، صبح کا ٹیکہ بھی 12 گھنٹے، رات بھی 12 گھنٹے. تو یہ بیماری نہیں ہے. ڈاکٹرز نے اسے کنٹرول کر لیا ہے اور یہ لائف ٹائم کنٹرول ہے. اور یہ جو اپنا ایک بہت بڑی دنیا کو اذیت ہو رہی ہے اس کا مجھے احساس ہے کہ صبح شام ٹیکہ لگانا آسان کام نہیں. تو اس کے لیے قوم کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آسٹریلیا میں 4 سال سے ریسرچ ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک گولی تیار کی ہے جس کے اندر 10 یونٹ انسولین ہے اور وہ سکسیسفل ہو گیا ہے تجربہ. اب اس کو فیڈرل ڈرگ ایجنسی امریکہ کے پاس بھیجا ہے. وہ 1.5 سال کی ٹیسٹری کے بعد ہو سکتا ہے کہ 1915 میں مارکیٹ میں آ جائے. تو فرض کیجئے ایک مریض کو میں نے 40 یونٹ لگانے ہیں انسولین 24 گھنٹے میں، تو 3 گولیاں میں صبح دوں گا، 10 شام کو دوں گا. آپ کی انشاءاللہ یہ جان جو ہے نا ٹیکے لگانے سے چھٹ جائے گی اور قوم کو بڑی ریلیف ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو قائم و دائم رکھے. شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. شکریہ. ناظرین، جیسے کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ساتھ مریض کے ساتھ عمر بھر کا ہوتا ہے اور انسان کو ایسی بیماریوں کے معاملات میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لینا چاہیے. اس سیکھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی لاپرواہی سے گزاری جائے یا بیماری کے ساتھ انسان آگے چلتا رہے. اس سیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کرتے رہیں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی، کیونکہ شوگر کے مرض میں ایمرجنسیز نسبتاً کم نظر آتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کمپلیکیشنز جو کہ عمر کے آخری حصے میں نظر آتی ہیں. مثلاً گردوں کا فیل ہو جانا، آنکھوں کا خراب ہو جانا، سٹروک ہو جانا یا دل کے عارضے میں انسان کا مبتلا ہو جانا. اس طرح کے معاملات کے لیے آپ وقتاً فوقتاً اپنے جو بھی ڈائبٹیز کے کنسلٹنٹ ہیں یا اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں ان سے رجوع کرتے رہیں اور اپنے اعضاء کے چیک اپس مکمل طور پر کرواتے رہیں. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.